ہم تو آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، آپ کا ساتھ۔ جنت اہم نہیں ہے، ان کے لیے جنت والا اہم ہے کہ تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے۔ عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے۔ اور خواب میں تو آخر والوں کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولے، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولے۔ آقا ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولے، ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اور آخری شعر اور حاصل کلام، شاہ صاحب آخری شعر اس کلام کا اور حاصل کلام شعر ہے۔ میرے نزدیک جتنی سبحان اللہ اب تک کی ہے، اس شعر پر اس کو ملا کر کہیے گا اور اپنا ایمان بتائیے گا کہ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ۔ میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ۔ میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، روایت میں آتا ہے کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ بڑا زمانہ ہوا، میری خواہش ہے آپ میرے گھر تشریف لائیں، کھانا تناول فرما لیں۔ حضور نے دعوت قبول فرمائی، جتنے صحابہ اس وقت ساتھ تھے سب کو ساتھ لیا، عثمان غنی کے گھر جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے عثمان غنی حضور کے قدموں کو دیکھتے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام رک گئے، فرمایا عثمان جب سے چلے ہیں سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیے گا، اور پھر آواز بھی دل سے نکلے۔ عرض کیا محبت دیکھیے صحابہ کیسی محبت آقا سے فرماتے ہیں۔ آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ مسلک 100 سال کا مسلک ہے، یہ مسلک 100 سال کا مسلک اعلیٰ حضرت نے تجدید فرمائی ہے، اعلیٰ حضرت نے سمت جو بگڑ رہی تھی وہ سمت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ چلیے، چلنے لگے، قدموں کو دیکھ رہے ہیں، حضور رک گئے۔ فرمایا عثمان جب سے چلے ہیں تم میرے قدموں کو دیکھتے جاتے ہو، کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صرف قدموں کو دیکھ نہیں رہا، آج اللہ کا حبیب آمنہ کا لال میرے گھر تشریف لا رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم ایک ایک قدم کو گنتا جا رہا ہوں، جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر تشریف لائیں گے اتنے غلام آزاد کر دوں گا۔ عثمان سے پوچھا کہ عثمان ایسا کیوں کہا؟ زبان حال سے پکارے کہ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، طاق پر اب تو میرا دست دعا رکھا، اب تو میرا دست دعا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے۔ مجھے مختار بھائی نے 3-4 اشعار کے لیے حکم دیا ہے، اس کے 3-4 اشعار سماعت فرما دیجیے۔ یہ بس کی ردیف کے اشعار ہیں اور آپ گھر جائیں گے تو ذرا سا مشکل ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جتنی توجہ سے آپ سن رہے ہیں آپ اس کو آسانی سے سمجھیں گے اور اس کا لطف لیں گے۔ آپ گھر جائیں گے تو گھر والے پوچھیں گے نا کہ کہاں گئے تھے، پوچھیں گے
پوچھتے ہیں؟ اچھا، پوچھنے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہاں گئے تھے، ہوتا ہے کہاں گئے تھے. دو طریقے ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ سے پہلے ہی طریقے سے پوچھا جاتا ہوگا. آپ بتائیں گے جی محفل تھی، کون کون آیا تھا؟ شاہ صاحب آئے تھے، تسلیم صاحب. کیسی محفل ہوئی؟ کون کہے گا کہ اچھی محفل ہوئی؟ اچھا، تو وہ کون ہے جو کہے گا جی بہت اچھی محفل ہوئی؟ اچھا، جس کو سب سے زیادہ پسند آئے گی وہ کہے گا جی ایسی محفل ہوئی کہ بس. اسے بس سے آگے جملہ نہیں ہوتا. اتنا مزہ آیا کہ بس. ملک صاحب نے ابھی جیسے مثال کے طور پر ہم ابھی سو کر اٹھے تھے، ملک صاحب نے ہمیں چائے پلائی، ایسی چائے تھی کہ بس. آپ اس سے آگے باہر نہیں کر سکتے. پٹواری اور نہیں اسی کا ذائقہ پٹواری. تو وہ یہ مبالغہ ہے. بس شاعر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھنا چاہتا ہے، اس کے پاس الفاظ نہیں ہے، اس نے بس کا سہارا لیا. یہی مختار بھائی کا حکم ہے کہ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. مجھے بہت خوشی ہوئی جب آپ نے مصرے پر سبحان اللہ کہا ہے، کیونکہ یہ ذرا مشکل اشعار ہیں، اس کو سمجھنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ تربیت یافتہ سامعین ہیں. تربیت یافتہ سامعین. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس. شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس. اور آپ کے لیے ایک شعر لکھا کہ گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس. ہے زمین پر اتنے شیدائی کے بس. معراج کے تعلق سے ایک شاعر کہتا ہے کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. خدا کو زہری صاحب کہتے ہیں قرب موسیٰ اور ہے، معراج مولا اور ہے، ذات باری اور ہے، شم تجلی اور ہے. اور طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق کہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. دو اشعار اس میں بالکل نئے ہیں منقبت کے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی پڑھ دوں. ذوالفقار مولا علی کی تلوار. کہتے ہیں جب چلتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ بجلی کود رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ برق لہرا رہی ہے. یہ شعر ذوالفقار کے لیے شاعر کہتا ہے کہ جب خیال آیا الہی کیسی ہوگی ذوالفقار. جب خیال آیا الہی کیسی ہوگی ذوالفقار. سامنے آنکھوں کے ایسی برق لہرائی کہ بس. سامنے آنکھوں کے ایسی برق لہرائی کہ بس. اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کا واقعہ بھی سناؤں. جس نے سنا ہوا ہے وہ تو اس کا لطف لے گا. خیبر پر چلیے کہ کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمین تک ذوالفقار. کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمین تک ذوالفقار. شہپرے جبریل سے فوراً صدا آئی کہ بس. شہپرے جبریل سے فوراً صدا آئی. شہپرے جبریل سے فوراً صدا آئی کہ بس. تکبیر اور ایک شعر دوسرا جو آپ نے سبحان اللہ اتنی اونچی کہنی ہے کہ
آواز جائے انشاءاللہ. اتنی اونچی سبحان اللہ، اتنی اونچی کہنی کہ ریوڑ تک آواز جائے. اور کوئی جا رہا ہو، بستر کندھے پر ہو، ہاتھ میں لوٹا ہو، تو آپ کی سبحان اللہ کی گونج سن کر لرز جائے. ہم لڑتے نہیں ہیں، لڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو دعوت دیتے رہیں گے. اور کیا دعوت دیں گے اس پر سبحان اللہ آپ نے اپنے لیے کہنی ہے، میرے لیے نہیں. اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے کہ دیکھ اب تو وقت ہے دامن نبی کا تھام لے. دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے. دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس. محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس. اور مقطع کلام کا میں جلدی اپنی عقیدتیں نظر کرنا چاہ رہا ہوں. مقطع اس میں قرینہ تبدیل کر دیا شاعر نے. یہ تو تھا نا ایسی کہ بس ویسی کہ بس. ایک بس ہوتا ہے آپ کسی کو خاموش کرانا چاہیں تو کہتے ہیں بس. یہ قرینہ ہے، یہ قرینہ ہے. اور شاعر نے نقشہ کھینچا قبر کا. امتی قبر میں ہے، گھبرا رہا ہے، اندھیرا ہے، ڈراؤنی شکلوں والے منکر نکیر آ گئے. وہ سوال کرنے والے تھے کہ امتی نے اس اندھیرے میں اچانک دیکھا کہ قبر میں اجالا ہوا ہے. مڑ کر جو دیکھا تو آمنہ کا لال جلوگر تھا. سردار جلوگر تھے. اور ایک جملہ سنیے، یہ آپ کو برسوں یاد رہے گا، اور جب یاد آ جائے میرے لیے دعا کیجیے گا. یہ برسوں آپ کو یاد رہے گا. یہ جملہ میں چیلنج دے رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر یہ جملہ یاد رہے گا. اور جب یاد آئے میرے لیے نام لے کر دعا کیجیے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی امتی کی قبر میں جائے. یہ اعزاز صرف میرا اور آپ کا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کی قبر میں تشریف لائے. یہ اعزاز صرف امتی مصطفیٰ کا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے امتی کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. ابھی سوال کرنے والے نے سوال کیا ہی تھا، کرنا ہی چاہا تھا کہ سرہانے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی آواز لگائی. وہ آواز کیا تھی؟ جس تک پہنچ جائے وہ سبحان اللہ کہے گا کہ ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش. دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس. دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی، وہ پذیرائی، وہ پذیرائی کہ بس. چل اشعار آخر میں برفانہ کا ذکر کے کہ مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف، حضور کے نام نامی، ہماری نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور آپ نے اکثر نے یہ کلام سنا ہوگا جنہوں نے بھی یوٹیوب پر سرچ کرنے کا جنہیں ذوق اور شوق رہتا ہے. دنیا بھر میں شاید ہی کوئی ایسی محفل ہو کہ جس میں یہ کلام میں نہ پڑھتا ہوں. اکثر یہ کلام پڑھتا ہوں. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. تیری خوشبو میری چادر، تیری تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. آقا میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر. میرا مکتب تیرا ایک پل، تیری جنبش میرا خامہ، تیرا نقطہ میرا نامہ، تیری نبھت میری بیوی، تو خزانہ میں ہوں جیوی. تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری
सेहरा तेरी चौखट, तेरी गागर मेरा सागर, तेरा सेहरा मेरा पंकज, मैं अजल से तेरा प्यासा, पानी मेरा कासा, मैं अजल से तेरा प्यासा, मैं अजल से तेरा प्यासा। कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली ही में फना होता तो क्या होता। ऐसे नहीं, इंसाफ से 350 साल पुराने शेर हैं ये, 350 साल कम अज कम 350 साल पुराने शेर। मैं जिनका शौक है उनके लिए बता देता हूं। 1159 हिजरी जिस किताब में मैंने पढ़े उसके नीचे लिखा है 1159, 1159 हिजरी। सैयद मोहम्मद फिराकी इसके शायर हैं। सुभान अल्लाह। और मुहक्किकीन नात ने इसे, ये भी नात कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो गई चले, मुहक्किकीन नात ने इसे उर्दू जुबान की पहली नातिया गजल करार दिया। ये वो शेर है। और आपकी सुभान अल्लाह इतनी कम 350 साल पुराने अशार में निकाल के लाया हूं। तो मेरा हक बनता है ना कि आप ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह, और ख्याल आपके दिल से आवाज निकलेगी कि मदीने में अगर